السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فرمان الہی میں میں زبیر ہاشمی آپ سبھی ناظرین کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 109 سے سورہ ختم تک اور سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 6 سے 42 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی، ہم نے اس میں یہ جانا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے گیا۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اکرام کی امامت فرمائی، پھر 7 آسمانوں پر تشریف لے گئے، پھر وہاں سے عرش پر، پھر وہاں سے جہاں تک اللہ کو منظور تھا تشریف لے گئے، پھر اللہ کے دیدار سے، اللہ سے ملاقات کا بھی شرف حاصل ہوا۔ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نماز کا تحفہ دیا، پھر جنت کی سیر فرمائی، دوزخ کا مشاہدہ کیا، پھر وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کو مکمل کرتے ہوئے اپنے گھر ایک ہی لمحے میں تشریف لے کر آئے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ تھا، اور معجزہ کہتے ہیں اسی کو جو اللہ اور اس کے رسول کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے بطور دلیل پیش کیا جائے اور لوگ اس طرح کے کام کرنے سے عاجز آ جائیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی دیگر آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، اور دیگر آیتوں میں جو بیان کیا گیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو اس کو اس کا فائدہ اور اس کا ثواب ضرور ملتا ہے اور اس سے وہ نفع حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ برائی کو اختیار کرتا ہے اور گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا وبال اور اس گناہ کی سزا اسے بھگتنا پڑتا ہے۔ دیگر آیتوں میں فرما بردار اور نافرمان 2 طرح کے بندوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے ناظرین، ان لوگوں کے متعلق اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ پھر جب ان 2 بار میں سے پہلی بار کی سزائے شرارت کی میعاد آئے گی، ہم تم پر اپنے ایسے بندوں کو مسلط کر دیں گے جو بڑے جنگجو ہوں گے، پھر وہ تمہارے گھروں میں گھس پڑیں گے، اور یہ ایک وعدہ ہے جو ضرور ہو کر رہے گا۔ پھر جب تم توبہ کرو گے تو ان پر تمہارا غلبہ کر دیں گے، اور مال اور بیٹوں سے ہم تمہاری مدد کریں گے، اور ہم تمہاری جماعت کو بڑھا دیں گے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اگر اچھے کام کرتے رہو گے تو اپنے ہی نفع کے لیے اچھے کام کرو گے، اور اگر پھر تم برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے۔
फिर जब पिछली बार की मियाद आएगी तो हम फिर दूसरों को मुसल्लत करेंगे ताकि तुम्हारे मुंह बिगाड़ दें, और जिस तरह वो लोग पहली मरतबा मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में घुसे थे, ये पिछले लोग भी उसमें घुस पड़ें और जिस पर उनका जोर चले उसको बर्बाद कर डालें। असा रब्बुकुम अन यरहमकुम व इन उद्तुम उदना वजअलना जहन्नम लिलकाफिरीन हसीरा। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا। और अगर आइंदा इस्लाम का इत्तबा करोगे तो अजब नहीं कि तुम्हारा रब तुम पर रहम फरमाए, और अगर फिर वही शरारत करोगे तो हम भी फिर वही करेंगे, और हमने जहन्नुम को ऐसे काफिरों का जेलखाना बना रखा है। बिलाशुबा ये कुरान ऐसे तरीक़े की हिदायत करता है जो बिल्कुल सीधा है, यानी इस्लाम, और इन ईमान वालों को जो कि नेक काम करते हैं ये खुशखबरी देता है कि उनको बड़ा भारी सवाब मिलेगा। फरमान इलाही में सूरे बनी इसराइल की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसान को जब माल और दौलत की नेमत अता फरमाता है तो इंसान पर यह ज़रूरी है कि उस नेमत की कदरदानी करे और उसे बेफजूल खर्च न करे, बल्कि अल्लाह के बताए हुए तरीक़े से उसके रास्ते में इस माल को खर्च करते जाएं। यानी ये माल अपने अहल व अयाल, अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार, गरीब, मिस्कीन और हाजतमंद लोगों के लिए खर्च करे और इंसानी ज़रूरतों को पूरा करते जाए। और जो फजूल खर्ची करते हैं ऐसे लोगों के बारे में सूरे बनी इसराइल की आयत नंबर 27 में यह बयान किया गया कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई है और शैतान अपने रब तबारक व तआला का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। और इस तरह का भी काम न किया जाए कि अगर किसी को मालो दौलत की नेमत अता की जाए उसमें बखालत से काम ले, कंजूसी से काम ले, बल्कि उसके लिए हुक्म दिया गया कि न बखालत से काम लिया जाए और न सारा का सारा माल खर्च कर दिया जाए, बल्कि इत्तेदाल के साथ, म्याना रवी के साथ उस माल को खर्च करे। तो आइए नाजरीन, सूरे बनी इसराइल के मजीद इरशादात जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। वअन्नल्लज़ीन ला युमिनूना बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा वयदउल इंसानु बिश्शर्रि दुआअहु बिल खैरि व कानल इंसानु अजूला वजअलना अल-लैल वन-नहार आयतैन फमहौना आयतल लैल वजअलना आयतन नहारि मुबसिरतन लितबतगू फज़लन मिन रब्बिकुम वलितअलमू अददस्सिनीन वल-हिसाब वकुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफ़सीला वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िहि वनुख़रिज लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा इक़रा किताबक
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اور یہ بھی بتلاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. اور بعض انسان برائی یعنی عذاب کی ایسی درخواست کرتا ہے جس طرح بھلائی کی درخواست، اور انسان کچھ طبعاً ایسا ہی جلد باز ہوتا ہے. اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، تو رات کی نشانی کو تو ہم نے دھندلا بنایا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا، تاکہ دن کو تم اپنے رب کی روزی تلاش کرو اور تاکہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر لو. اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار کر کے رکھا ہے. اور پھر قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال اس کے واسطے نکال کر سامنے کر دیں گے، جس کو وہ کھلا ہوا دیکھ لے گا. اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے، آج تو خود اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. جو شخص دنیا میں راہ پر چلتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے راہ پر چلتا ہے، اور جو شخص بے راہی کرتا ہے سو وہ بھی اپنے ہی نقصان کے لیے بے راہ ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا. اور ہم کبھی سزا نہیں دیتے جب تک کسی رسول کو نہیں بھیج لیتے، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوش عیش لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر جب وہ لوگ وہاں شرارت مچاتے ہیں تو ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے، پھر ہم اس بستی کو تباہ اور غارت کر ڈالتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اور ہم نے بہت سی امتوں کو نوح کے بعد کفر و معصیت کے سبب ہلاک کیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کا جاننے والا دیکھنے والا کافی ہے. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. جو شخص دنیا کے نفع کی نیت رکھے گا ہم ایسے شخص کو دنیا میں جتنا چاہیں گے اور جس کے واسطے چاہیں گے فی الحال ہی دے دیں گے، پھر ہم اس کے لیے جہنم تجویز کریں گے، وہ اس میں بدحال راندہ درگاہ ہو کر داخل ہوگا. ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. اور جو شخص آخرت کے ثواب کی نیت رکھے گا اور اس کے لیے جیسی صحیح کرنا چاہیے ویسی ہی صحیح بھی کرے گا، بشرطے کہ وہ شخص مومن بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی یہ صحیح مقبول ہوگی. آپ اس عطا دنیاوی میں سے تو ہم ان کی بھی امداد کرتے ہیں اور ان کی بھی، اور آپ کے رب کی یہ عطا دنیاوی کسی پر بند نہیں. فرمان الہی میں سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا. ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد.